پردہ کتنا ضروری ہے کیا آپ کو معلوم ہے؟ لفظ عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز یا چھپانے والی چیز۔ اب اگر عورت صرف اپنے لفظ کے مطلب کو ہی سمجھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو عورت کبھی بھی بے پردہ نہیں ہو سکتی۔ اکثر خواتین اذان کی آواز سن کر سر پر دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں۔ اگر اذان کے احترام میں یہی پردہ کرنا ہے تو اذان تو ہر لمحے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہوتی رہتی ہے۔ دین اسلام میں حرام کردہ امور میں سے ایک بے پردگی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان محبت اور الفت کا تعلق قائم فرمایا۔ عورت کو مرد کے لیے خوبصورت و مزین بنا دیا تاکہ شرعی طریقہ کار نکاح کے ذریعے نسل انسانی کی افزائش کا سلسلہ چلتا رہے۔ اسلام جہاں مردوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ تعلق صرف نکاح کے ذریعے استوار کریں تاکہ معاشرے میں بدکاری اور اس کے نتیجے میں بے حیائی نہ پھیلے، اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایسے امور جو زنا کی طرف مائل کریں ان کے قریب نہ آؤ۔ وہیں عورتوں کو بھی حکم صادر فرمایا کہ اپنی زینت و خوبصورتی کو غیر محرم مردوں پر ظاہر نہ کریں۔ بے پردگی سے عورت کی عزت و آبرو اور وقار ختم ہو جاتا ہے۔ عورت بازار میں قابل فروخت جنس بن جاتی ہے۔ عصمت و عفت کے تصورات پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ خواتین زیادہ سے زیادہ سجنے سنورنے اور خود کو دکھانے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، اور مرد ہمہ وقت زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہونے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ذہنوں پر ہر وقت جنسی تعلقات استوار کرنے کی جستجو رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے مرد اور عورت بالخصوص نوجوان طبقہ اپنے مقصد زندگی سے غافل، اعلیٰ انسانی اخلاقی خصوصیات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو صورتحال یہی نظر آتی ہے۔ اشتہارات میں عورتوں کی تصاویر کے استعمال کی بدولت عورت اشتہاری جنس بن گئی ہے۔ حتیٰ کہ خالص مردوں کے استعمال کی چیزوں بلکہ ایسی چیزوں پر بھی جن کا نام لینا مہذب معاشرے میں اچھا تصور نہیں کیا جاتا، اس میں بھی عورت کی تصویر چھاپی جاتی ہے۔ کہیں فیشن اور ثقافت کے نام پر عورتوں کو بے لباس کیا جاتا ہے، کہیں فن اور آرٹ کے نام پر عورت کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، اور کہیں رسم و رواج کے نام پر سجائی جانے والی مخلوط محافل اور تقریبات میں شرم و حیا کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مخلوط اداروں میں عورتوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنا معمول بن چکا ہے۔ معاشرے میں آبرو ریزی، بدکاری اور اس کے نتیجے میں قتل و غارت گری کے واقعات میں خوفناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات بھی دراصل بے پردگی کا ہی شاخسانہ ہے۔ بے پردگی عام نہ ہوتی تو عورت کی عزت بھی قائم ہوتی۔ جتنی عزت اور وقار اسلام نے عورت کو دی ہے اتنی عزت کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ مرد میں حیا اور شرافت کا معیار بھی نسبتاً بہت بلند تھا، لیکن عورتوں نے بے پردگی اور جسم کی نمائش سے اپنی آبرو گنوانے کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی درندہ صف بنا دیا ہے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ اب اصلاح کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے بے پردگی کے جرم سے پیچھا چھڑا کر اسلام کی دامن عفت و حجاب میں پناہ لی جائے۔ اس کے لیے بے پردگی کے نمایاں مظاہر کو جاننا ضروری ہے جو کہ درج ذیل ہیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ذمہ داریاں سونپی ہیں جو کہ گھر میں رہ کر ادا ہو سکتی ہیں، اور گھر سے باہر کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ لگائی ہی نہیں، بلکہ مردوں کو باہر کے امور نان نفقہ پورا کرنے کا پابند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مضبوطی سے اپنے گھر میں ٹکی رہو، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت چھپانے کی چیز ہے، اور جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتے ہیں، اور وہ اپنے رب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ لیکن ضرورت کے وقت اسلام نے اسے حیا اور پردے کے ساتھ باہر جانے کی اجازت بھی دی، جیسا کہ تعلیم اور اگر ضروری ہو تو حصول رزق کے لیے۔ لیکن یہ ساری اجازتیں تب ہیں جب وہ باہر نکل کر حیا اور اپنی پاک دامنی کا خیال رکھے، نہ کہ اپنے باہر جانے کا فائدہ اٹھا کر گندے مردوں کی نظروں کا سامان بنتی پھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں عورت کے پاس جانے سے بچو۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو موت ہے، بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نامحرم مرد عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں ہوتا مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر وہ لوگ بھی قریبی غیر محرم سے پردہ نہیں کراتے جو کہ ویسے پردے کا کافی خیال رکھتے ہوتے ہیں۔
حالانکہ زیادہ ضرورت تو انہی سے ہوتی ہے، کیونکہ ان کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے تو احتیاط کی زیادہ ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آج کل کزن سے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر کے پردے کو ستر کہتے ہیں۔ اس سے مراد دوپٹے سمیت وہ لباس ہے جو عورت کے تمام جسم کو چھپا لے سوائے چہرے کے اور ہاتھ اور پاؤں کے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر صرف اپنے خاوند، والد، سسر، اپنے بیٹوں یا ستیلے بیٹوں، بھائی یعنی بھتیجوں یا بھانجوں کے لیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس آیت میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا پردہ صرف خاوند اور دیگر محرم رشتہ داروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں۔ اگر عورت قرآن کے اس حکم پر عمل کر لے اور مرد نظر کو جھکا لے تو اس معاشرے کے سینکڑوں گناہوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب باری آتی ہے تبرج کی۔ تبرج کا مطلب غیر محرم مردوں کے سامنے اپنی خوبصورتی ظاہر کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ اور پہلے کی جاہلیت کی طرح اپنی زینت ظاہر نہ کرتی پھرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبرج کو ناپسند کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کے علاوہ دیگر لوگوں کے سامنے سنگھار کرنے اترانے والی عورت کی مثال قیامت کے اندھیرے کی ہے جس میں روشنی بالکل نہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرج کو حرام قرار دیا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور ہمارے اس معاشرے کی گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ عورتیں شوہر کے سامنے تو نہ دیکھنے کی حالت میں رہتی ہیں، اور جب کسی ایسی جگہ جانا ہو جہاں دوسروں کی نظر پڑنی ہو تو بن سنور معاذ اللہ۔ یہ تبرج کی بدترین صورت ہے۔ عریانی سے مراد ایسا لباس پہننا جو عورت کے سطر کی کسی ایک یا زیادہ حصے ظاہر کرے، مثلاً بغیر بازو یا آدھے بازو کے کپڑے پہننا۔ ایسا باریک یا چست لباس پہننا جس سے جسم کی رنگت یا نشیب و فراز نظر آئیں۔ جینز کی پینٹ، ٹی شرٹ وغیرہ پہننا یا دوپٹے کے بغیر گھومنا، چاہے گھر کے اندر محرم رشتوں کے سامنے ہو یا گھر سے باہر غیر محرم کے سامنے، ہر حال میں ممنوع اور حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو بے لباس قرار دیتے ہوئے فرمایا، دنیا میں کئی لباس پہننے والی آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی عورتیں، مردوں کو لبھانے والی اور خود مردوں کی طرف لپکنے والی، اپنے سر خراسانی اونٹوں کی مانند ایک طرف اٹھائے ہوئے نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، اگرچہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ مسلم کی